اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین اکرام و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایام عزائے فاطمیہ شہادت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جو ایام گزر رہے ہیں اس کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں شہزادی کونین کا غم منا سکیں اور ان کی عزاداری کو برپا کر سکیں۔ بالکل یہ عبادت اسی طریقے سے ہے کہ جیسے جس عبادت کو ہمیں تنہا نہیں انجام دینا ہے بلکہ ساتھ میں سب کے مل کر اس عبادت کو انجام دینا ہے۔ اس ایام عزائے فاطمیہ میں ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی اہتمام کریں مجالس کا، اور اس کے علاوہ وہ جگہیں جہاں پر ایام عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں مجالس نہیں ہوتی ہیں وہاں پر ان مجالس کو برگزار کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہر جگہ، ہر گاؤں، ہر قریے میں یہ سلسلہ جاری ہو سکے اور لوگ حقانیت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آشنا ہو سکیں، اور خصوصی طور پر جب یہ ذکر ہوگا تو ان کے فضائل بیان ہوں گے۔ جب فضائل بیان ہوں گے تو خداوند عالم کی برکتوں کا نزول ہوگا، کیونکہ یقینی معنوں میں اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر رحمت خداوند عالم اور اس کی برکت کا موجب قرار پاتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی زندگی میں اگر برکت چاہتا ہے اور رحمت چاہتا ہے تو اپنے وجود کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے علاقے کو اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے ذکر سے مزین کرنا ہوگا۔ بہرحال ہماری آپ کے درمیان گفتگو قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے جو قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے فضائل کو بیان کیے ہیں، خود قرآن کی زبانی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، مولائے کائنات کی زبانی، اور خود بی بی دو عالم شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زبانی، اور ان کے کلام میں، ان کے کلمات میں، ان کے بیان میں جو فضیلت قرآن کو بیان کیا گیا اس کو حد عقل طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کیا، تاکہ حد عقل جو ہے ہم لوگوں کو کم از کم اس کی فضیلت کا اندازہ ہو سکے، قرآن مجید کی فضیلت سے ہم لوگ آشنا ہو سکیں، روشناس ہو سکیں اور نزدیک ہو سکیں۔ بہرحال جب تک کسی چیز کی اہمیت نہیں پتہ ہوتی انسان اس کی جو ہے عظمت کو نہیں سمجھ سکتا۔ ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں سمجھنا چاہیے اور اس کی فضیلت کے بارے میں سمجھنا چاہیے، تب کہیں جا کر ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ بہرحال آج جو ہماری گفتگو ہے وہ فضائل تلاوت قرآن کے سلسلے میں ہے۔
قرآن مجید کی آیتوں کی اگر انسان تلاوت کر رہا ہے تو اس کا ثواب کیا ہے۔ مقدمے میں نے پہلے دوسرے دن جو اس کو تھوڑا بہت بیان کیا تھا، لیکن آج اس کو کچھ روایتوں اور کچھ آیتوں کے ذیل میں تفصیلی طور پر اس کو آپ کے سامنے آج کے درس میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا بہت زیادہ تاکید کی ہے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور بالخصوص مومنین کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اگر مومن ہے تو اس کی مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تلاوت قرآن کریم ہے۔ یعنی اتنی زیادہ اہم ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو یقینی معنوں میں وہ مومن ہونے کی سند رکھتا ہے، کس کی طرف سے؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ بہرحال کس قدر سعادت کا مقام ہے، بلندی کا مقام ہے کہ انسان قرآن کے کلمات کو، اس کے ورڈز کو اپنی زبان پر جاری کرے۔ کہاں وہ نوری کلمات، کہاں یہ ہماری گنہگار زبان۔ آپ ذرا تصور کریں کہ انسان کا مقام و مرتبہ کس بلندی پر ہوگا کہ وہ انسان اس نوری بیان کو، اس نوری کلمات کو اپنی زبان پر، اس گنہگار زبان پر انسان جاری کرے اور اس میں غور و فکر کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان قدرت پر جاری فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو قرآن مجید کی جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو اس کی تلاوت کرو اور جتنا ممکن ہو۔ فَقْرَؤُوا، تلاوت کرو، پڑھو، مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تیسر کہتے ہیں میسر ہونا، جتنا تم کو مل جائے، یعنی جتنا تمہیں وقت مل رہا ہے، جتنا کر سکتے ہو۔ اب ایک آسان سے اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو یہ ہوگا کہ جتنا ممکن ہو تمہارے لیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے، اور اگر وقت ہے ہمارے پاس تو ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقت نہیں ہے تو کم از کم تھوڑا بہت تو پڑھ سکتے ہیں ہم، جو جتنا ہم تلاوت کر سکیں وہ ہمارے لیے کافی۔ سورہ مزمل کی یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 20 ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، لہٰذا تم آسانی سے جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو، جتنا ممکن ہے اس کو پڑھ لیا کرو۔ یہ بہت زیادہ ثواب ہے اور بہت زیادہ اس کی عظمت ہے۔ یہ نہیں کہ مثلاً جو ہے ہم پورا قرآن ہی پوری ایک پارہ ہی پڑھیں، نہیں، جتنا راستے میں وقت مل رہا ہے، بیٹھنے میں، کھانے کے درمیان، نماز کے درمیان، یا مثلاً اور بھی ٹیوشن جانے کے وقت، جو ٹریولنگ میں ہمارا وقت ہوتا ہے، تو جب بھی ہم وقت ملے ہم کو جتنا ممکن ہو سکے ہمیں زیادہ سے زیادہ ہماری فکر جو ہے تلاوت قرآن مجید کی ہونا چاہیے۔ اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے، امام فرماتے ہیں، امام نے فرمایا کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں، ہم اہل بیت اطہار کے یہاں جو روش ہے، جو طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے ہم لوگ چند سوروں اور آیتوں کی تلاوت ضرور کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ڈالنا اس طرح سے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے، اب تم اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو تمہارا بھی دستور یہی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ اہم بات ہے، کیوں امام کا فرمانا کہ مطلب ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ سونے سے پہلے ہر چھوٹا بڑا بچہ، مرد خواتین جتنے، سب اس کام کو انجام دیتے۔ کون سا کام؟ سورہ الحم کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، اس کے علاوہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، اور چند آیتوں کی تلاوت کرنا، چاروں کل کی تلاوت کرنا، یہ امپورٹنٹ، یعنی روزانہ اس کو ہم لوگ انجام دیتے ہیں۔ ایک میسیج ہے ہم لوگوں کے لیے نا یہ، کہ جب اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا طریقہ یہ ہے تو ہمارے گھر کا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، تو یقینی معنوں میں ہمارا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ مثلاً جو اب رات میں سو رہے ہیں تو مثلاً جو ہے ٹی وی بند ہوگا تبھی آنکھ کھلے، یعنی دیکھتے دیکھتے ہم سو جائیں، یا مثلاً جو ہے آنکھ کھل رہی ہے تو ٹی وی چالو نہیں۔ ہمارے گھر کی روش بھی یہی ہونا چاہیے جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا طریقہ ہے، طور طریقہ ہے، روش ہے، کہ ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو جائے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، چھٹے امام نے ارشاد فرمایا،
آپ بیان فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بھی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہوں وہاں پر تنگیاں نہیں آتی، مثلاً مشکلات نہیں آتی ہیں، پریشانیاں نہیں آتی ہیں، وہاں پر بیماریاں نہیں آتی ہیں، تم تمام چیزوں کو دور کر سکتے ہو، مشکلات کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، تمام چیزوں کو، غم و غصے کو، اپنے ٹینشنز کو دور کر سکتے ہو واحد ایک چیز کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے۔ جب بھی کوئی ایسا مرحلہ ہو تو قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور اس کا ثواب تو بہرحال ہے ہی ہے، اس کے عوض میں جو مشکلات و پریشانیاں تمہاری وہ دور ہوں گی، کیونکہ یہ رحمت ہے نا، یہ قرآن کی آیتیں رحمت ہیں، اور جس جگہ پر بھی یہ تلاوت ہوگی وہ جگہ بھی رحمت ہوگی، وہاں پر بھی خداوند عالم رحمتوں کا نزول کرے گا، اور جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وہاں سے مشکلات و پریشانیاں دور ہو جاتی، بالکل اسی طریقے سے جیسے اندھیرا ہو بہت زیادہ، اور یہ اندھیرا ہو مثلاً جو ہے اس پہ لائٹ کو آپ روشن کر دیں، جب لائٹ روشن ہوگی تو اندھیرا سے ختم ہو جائے گا نا، جب نور رہے گا تو ظلمت کہاں سے رہے گی؟ مثلاً ایک گلاس میں گندا پانی آپ لیجئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیسے صاف کریں، کیسے صاف کریں؟ امام فرما رہے ہیں قرآن کی تلاوت کرو نا، تمہاری مشکلات دور ہوں گی۔ کیسے دور ہوں گی؟ بیماری ہے مولانا بہت زیادہ نہیں ختم ہو رہی ہے، بہت دن سے بخار ہے، بہت زیادہ سے پریشانیاں نہیں ختم ہو رہی، کیسے ختم ہوگی؟ یہ زیادہ ہے، ایک مرتبہ نہیں، امام کا جو بیان ہے اس سے آپ اس مثال کو جو ہے تطبیق دیں۔ مثلا ایک گلاس میں گندا پانی رکھا ہوا ہے، کتنا ہی گندا پانی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر جو مسلسل صاف پانی ڈالتے چلے جائیں آپ، تو وہ گندا پانی گرتے 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 ایک وقت وہ آئے گا کہ اس گلاس میں گندگی نام کی بھی نہیں رہ جائے گی، صرف اور صرف جو صحیح پانی ہے، جو خالص پانی ہے، جو صاف و شفاف پانی وہ نظر آئے گا۔ کیوں؟ مسلسل پانی جو گر رہا ہے نا، وہ جو صاف و شفاف پانی ہے، اچھا پانی جو مسلسل اس میں ڈالا جا رہا ہے، یعنی گندگی کو ہٹا رہا ہے، برائی کو ہٹا رہا ہے۔ اسی طریقے سے لاکھ ہم مشکلات میں مبتلا ہوں، مسلسل قرآن مجید کی اگر تلاوت کی جائے گی تو یقیناً 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 ہماری زندگی، ہماری لائف سے ہر طرح کی پرابلمز دور ہو جائیں گی، مشکلات دور ہو جائیں گی۔ بہرحال امام کا کلام ہے، امام کی حدیث ہے، اور ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے سورہ مزمل کی ہی آیت نمبر 4 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ ایک سوال ہوتا ہے ہم قرآن کو کیسے پڑھیں، کتنی تیز پڑھیں، کتنی تیز نہ پڑھیں، کتنی سپیڈ میں پڑھیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، خود قرآن نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھو، اسپیڈ سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے بھاگنے کی کوشش کیا تو پھر اس میں مسنگ ہوگی، بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کی تجوید الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا قرآن کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمیں رتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ، ترتیل کیا؟ ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، آرام آرام سے انسان کو قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ارشاد فرمایا خداوند عالم نے کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو رزق انہیں عطا کیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے ساتھ امید لگائے ہوئے ہیں جس میں ہرگز ہرگز خسارہ، نقصان نہیں ہوگا، تاکہ اللہ ان کا پورا اجر انہیں دے، بلکہ اپنے فضل سے مزید بھی عطا فرمائے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30، اس کو اٹھائیے اس آیت کو اور دیکھیے خداوند عالم نے کون سی چیزیں، کتنی فضیلتیں اور کتنی ثواب کو عرض کیا ہے اور بیان فرمایا ہے۔ کس کے سلسلے میں؟ جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان کے سلسلے میں، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، تلاوت قرآن، نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا، اور جو کچھ بھی خدا نے رزق دیا ہے، جتنا دیا ہے
یہ نہیں کہ ضروری کہ بہت زیادہ رزق ہو، بہت زیادہ دولت ہو، نہیں. اگر ہم 100 روپیہ کما رہے ہیں تو یہ 100 روپے میں سے 10 روپے کما رہے ہیں تو اسی 10 روپے میں سے جو بھی اس نے پروردگار عالم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ چھپا کر، یہ نہیں کہ بہت زیادہ ہلڑ ہنگامہ کر کے دکھا کر نام و نمود کر کے، نہیں، چھپا کر اور علانیہ، اور اس کے علاوہ لوگوں کو ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں. یہ کیسی تجارت ہے؟ یہ ایک تجارت ہے نا. یہ ایک ایسی تجارت ہے کہ جو یہ آس لگائے بیٹھے، امید لگائے ہوئے ہیں کس سے؟ بہترین تجارت سے، کہ اس تجارت میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہونے والا ہے، کبھی بھی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اگر راہ خدا میں کوئی خرچ کر رہا ہے، نماز کو قائم کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کو انجام دے رہا ہے، تو یہ وہ تجارت ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شان و گمان بھی نہیں کر سکتا انسان کہ اس میں نقصان ہوگا. کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا نقصان. اور خداوند عالم ان کا مطلب پورا اجر ان کو عطا کرنے والا ہے، ان کو دے گا. اور صرف وہی نہیں کہ صرف اجر دے گا، قرآن کی تلاوت کے بدلے میں یہ ثواب، نماز کے بدلے میں یہ ثواب، یا مثلا اس نے جو اپنے رزق میں سے انفاق کیا ہے، لوگوں کو دیا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کیا ہے، یا ان کی مدد کیا، ہیلپ کیا ہے، تو اس کے سلسلے میں جو اجر و ثواب دیا. نہیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے فضل سے وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اپنے فضل و کرم سے خداوند عالم انہیں اور عطا فرمائے گا. ذرا آپ تصور کریں کہ ایک طرف جو مثلاً سیلری ہے ہماری منتھلی وہ تو مل ہی رہی ہے، اس کے علاوہ اگر جو بونس ملنے لگے تو آپ سوچیں کتنا جو انسان خوش ہوتا ہے. اب اس سے آسان میں مثال نہیں پیش کر سکتا تھا. بالکل اسی طریقے سے یہ وہ تجارت ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس میں خداوند عالم اجر و ثواب جو ہے وہ تو عطا کرتا ہی ہے، اس کے علاوہ اپنے فضل و کرم سے بھی بندے کو نوازتا ہے اور اس کو عطا کرتا. بہرحال یہ قرآن کی آیت کے ذیل میں تھا. اور اس کے علاوہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، سے روایت ہے کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف واللام حرف ومیم حرف. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں، جو کتاب اللہ کے ایک حرف کی تلاوت کرے، ایک حرف کی تلاوت کرے، اسے ایک نیکی کا ثواب دیا جائے گا، اور ایک نیکی کا 10 گنا ثواب ہوتا ہے. یعنی نیکی کا ثواب 1 گنا ہے لیکن اس کا ثواب کتنا ہے؟ 10 گنا ہے. نیکی کا ثواب اسے ایک نیکی کیا ہے؟ ایک نیکی دی جائے گی، لیکن نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، 10 گنا اسے ثواب عطا کیا جائے گا. پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ الف لام ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف، نہیں، الف لام میم میں 3 حرف ہے. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ 10 الف کو پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب، لام کو پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب، میم کو پڑھنے سے 10 نیکیوں کا ثواب. صرف الف لام میم کو ہم نے پڑھا 30 نیکیوں کا ثواب ہمیں عطا ہوگی. اس طرح سے خداوند عالم ثواب کو دیتا اور عطا کرتا. اس کے علاوہ آپ نے فرمایا، یا ابا ذر علیک بتلاوت القرآن، اے ابو ذر تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، تم پر لازم ہے، تم پر واجب ہے، تم پر ضروری ہے. علیک بتلاوت القرآن، تمہارے لیے لازم و ضروری ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو اور خداوند عالم کا کثرت سے ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان میں شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے. یعنی کیا مطلب ہوا اس کا میننگ کیا ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جو شخص بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور خداوند عالم کا کثرت سے ذکر کرتا ہے، کثرت سے یعنی زیادہ سے زیادہ
پروردگار عالم کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اس کی وجہ سے آسمان والوں میں اس کی شہرت ہوتی ہے کہ یہ قاری قرآن ہے، یہ ذاکر پروردگار ہے، ذاکر خدا ہے، اس کو شہرت ہوتی آسمان میں۔ آسمان پر تو شہرت ہے اس کی، زمین میں کیا ہے؟ زمین میں وہ نورانیت کا باعث ہے جو اس ذکر کو کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کا پورا وجود نورانی ہوتا ہے، لوگ اس کے نور سے مستفیض ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو تھی بحار الانوار جلد نمبر 89 پیج نمبر 189 پر تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت اہم حدیث ہے، اس پہ غور فرمائیں کہ من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین ومن قرأ 50 آیہ کتب من الذاکرین ومن قرأ 100 آیہ کتب من القانتین۔ اس کے علاوہ خود امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، غور فرمائے اس حدیث پر اور اس روایت پر غور فرمائے کہ امام فرماتے جو شخص بھی رات میں سونے سے پہلے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو ایک رات میں مثلاً جو رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے، کتنی؟ صرف 10 آیتوں کی تلاوت کرنا، تو اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ یعنی جب محشر کے میدان میں لوگوں کو پکارا جائے گا تو یہ غافلین کی صف میں نہیں جائے گا۔ بہت سے لوگوں کے کہ جو غافلین کی غفلت میں انہوں نے زندگی کو گزار دیا۔ مثلا غفلت میں سب سے بڑی غفلت کیا ہے؟ قرآن سے دوری، قرآن کی تلاوت سے دوری۔ اگر 10 آیتوں کی وہ شب میں تلاوت کر رہا ہے تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہے، امام فرما رہے ہیں، وہ غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر 50 آیت کی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے ذکر خدا میں مشغول رہنے والوں میں شمار کیا جائے گا، ذاکرین میں شمار کیا جائے گا۔ 10 آیتوں سے غافلین کی فہرست میں سے نکل گیا، 50 آیتوں کی تلاوت کیا اس نے تو خدا کے ذاکرین میں، جو خدا کا ذکر کرنے والے بندے، اس میں اس کا شمار ہو گیا۔ اور جو 100 آیت کی تلاوت کرے اسے عبادت گزاروں میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کو آواز دی جائے گی کہ یہ عابد ہے، عبادت گزار ہے۔ اور جو 300 آیت کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کامیاب کون لوگ ہیں؟ مومنین کامیاب ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ وہ ہے کہ جس پر خدا کی اور پیغمبر اور ائمہ طاہرین کی خصوصی نظر کرم ہو اس کے اوپر، اس کو کامیاب و کامران کہا جاتا ہے۔ بہرحال یعنی کامیاب انسان ہونا چاہتا ہے تو اسے کم از کم 300 آیتوں کی روزانہ تلاوت رات میں کرنا، اور اگر کوئی شخص 500 آیت کی تلاوت کرے تو اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یعنی ہم نے میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا ہے، لیکن اگر ہم روزانہ 500 آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں شب میں، رات میں، ہر رات ہر شب میں 500 آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہمارا شمار جہاد کرنے والوں میں ہوگا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ جنہوں نے جہاد کیا ہے خدا کی راہ میں۔ اور اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں کہ جو 1000 آیت کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں انفاق کر دیا ہو، دے دیا ہو۔ 1000 آیت، یعنی 1000 آیت کی تلاوت اگر کوئی کرے تو اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ جس نے کثیر مقدار میں، کثیر مقدار اس کی کوئی لمٹ نہیں، ان لمٹ مقدار سمجھ لیجیے، کہ اس نے راہ خدا میں سونا جو بہت زیادہ اہم ہے، جو مہنگی چیزوں میں سے، اس کو اس نے راہ خدا میں انفاق کیا۔ آپ ذرا سوچیں کتنی اہم ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ 10 آیت سے شروع ہوئی اور امام نے 1000 آیت تک اسے پہنچایا۔ 10 آیت کیا تو غافلین میں نہیں ہے، 100 آیت کی تلاوت، 50 آیت کی تلاوت کیا ذاکرین میں اس کا شمار ہے۔
100 میں اگر 100 کی تلاوت کر رہا ہے تو وہ عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا، اور اگر 300 آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو کامیاب ترین لوگوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ 500 آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو راہ خدا میں جہاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ 1000 آیت کی تلاوت کر رہا ہے تو پھر اس نے وہ مال جو سونا ہے راہ خدا میں کثیر مقدار میں اللہ کی راہ میں انفاق کیا، اور ان لوگوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے جد سے روایت کیا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ علیکم بتلاوت القرآن، تم پر قرآن کی تلاوت لازم و ضروری ہے، تم قرآن کی تلاوت ضرور کیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کے درجات قرآنی آیات کی تعداد کے برابر ہے۔ اللہ، جنت کے کتنے درجات ہیں کوئی اندازہ لگا سکتا نہیں؟ امام نے فرمایا کہ جتنی قرآن مجید میں آیتیں ہیں اس کے برابر جنت میں درجات ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا قرآن کی تلاوت کرنے والے سے کہا جائے گا پڑھ اور اپنے درجات میں اضافہ کرتا جا، یعنی قرآن کی تلاوت کر اور اپنے درجات میں اضافہ کرتا جا، اس کو بڑھاتا چلا جا۔ بس جب وہ ایک آیت پڑھتا ہے تو 1 درجہ بلند ہوتا ہے، اور 2 آیت پڑھتا ہے 2 درجہ بلند ہوتا ہے، 500 آیت پڑھتا ہے 500 درجہ، اس کے علاوہ 5000 آیتیں پڑھ رہا ہے تو 5000 درجات میں اس کے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں۔ اس کے علاوہ روایت میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل بہترین ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل حال مرتحل ہے۔ میں نے عرض کی کہ حال مرتحل کیا چیز ہے مولا؟ بیان فرمایا کہ قرآن کا کھولنا اور اس کو ختم کرنا۔ جب بھی قرآن کی ابتدا پر آیا آخر کی طرف روانہ ہوا، یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی قرآن کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا اور اس کو ختم کرنا، مطلب جو ہے قرآن کو شروع کرے پھر اس کو اختتام تک پہنچائے، قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے تو اس کا یقینی طور پر اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت منقول ہے اور مروی ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا ہوتا ہے اس میں وافر برکتیں نازل ہوتی، وافر یعنی بہت زیادہ مقدار میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین وہاں سے بھاگ جاتا ہے، ابھی جو میں نے شروع میں بیان کیا آپ کو، یعنی وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب فرشتے جہاں آئیں گے نورانی شخصیت ہے تو یہ شیطان تو جانا ہی جانا ہے اس کو نا، وہ چلا جائے گا۔ بالکل ایسی جو میں نے مثال دیا تھا، لائٹ کو چالو کیا تو اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آسمان والوں کے لیے یہ گھر اس طرح چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے درخشاں ستارہ۔ اللہ، یعنی جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر، وہ جگہ آسمان والوں کے لیے ستاروں کی طرح سے چمکتی ہوئی نظر آتی، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اور اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس گھر کی برکت کم ہو جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے بھاگ جاتے ہیں اور شیطانوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اور جب وہ شیطانوں کی آماجگاہ بنے گا تو روزانہ کے جھگڑے ہوں گے، روزانہ کے اختلافات ہوں گے، روزانہ کی پریشانیاں ہوں گی، روزانہ کی مشکلات ہوں گی، بیماریاں ہوں گی، آزاریاں ہوں گی، ہزاروں قسم کی مشکلات میں انسان، پرابلمز میں انسان مبتلا ہوتے چلا جاتا ہے۔ اور اگر ان تمام چیزوں کو دور کرنا ہے تو پھر اسے زیادہ سے زیادہ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور انشاءاللہ آئندہ ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ کتنا زیادہ ثواب ہے، کون کون سی سوروں کا زیادہ ثواب ہے گھر میں برکت کے لیے۔ سورہ بقرہ کی تلاوتوں کا ثواب، سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ مزمل، جو بھی قرآن کی آیت ہے، لیکن تمام سوروں کی تاکید بہت زیادہ کی گئی۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو حالت نماز میں کھڑے ہو کر ایک آیت کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے عوض 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔
اور غیر نماز کی حالت میں پڑھے تو ہر حرف کے لیے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور اگر سنے صرف تو ہر حرف کے عوض 1 نیکی کا ثواب اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 89 پیج نمبر 201۔ اس کے علاوہ جو ہے آخری حدیث آج کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں اور آج کا درس یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں مولا الموحدین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ وَأَحْسَنُوا بِتِلَاوَتِهِ فَإِنَّهُ أَنْفَعُ الْقِصَاصِ، اور اس کی تلاوت بہترین طریقے سے کرو کیونکہ یہ مفید واقعات ہیں، تمہارے لیے فائدہ مند اس میں واقعات ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 108 پیج نمبر 316۔ تو اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقینی معنوں میں ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں علم ہوگا اور بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی، بہت سی ہماری مشکلات پریشانیاں دور ہوں گی، زندگی کو جینے کا طریقہ ہمیں اور سلیقہ معلوم ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے امام نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت بہترین طریقے سے کیا کرو، اچھے طریقے سے رک رک کے سمجھ کے ٹھہر کے کیا کرو، کیونکہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، خداوند عالم نے جن چیزوں کو بیان کیا وہ تمہارے لیے بہت مفید ہیں۔ جناب موسیٰ کے واقعات، جناب آدم کے واقعات، یہ ان سب چیزوں میں تمہارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ جناب لقمان کے واقعات اور جو تمام چیز بہت سے واقعات ہیں، یہ سب واقعات جب ہوتے ہیں تو تمہاری زندگی کو کس طریقے سے آگے چلانا ہے اس کے لیے تمہیں ہیلپ حاصل ہوتی ہے، مدد حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہم دعا بھی کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، پروردگار ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ قرآن مجید اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروردگارا امام وقت کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔